السلام علیکم۔ میں آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں جو آج ویڈیو بنا رہی ہوں وہ ہے ڈینگی پہ، کیونکہ شروعات ہے سردیوں کی، موسم بہت خوشگوار ہے، بہت اچھا موسم ہو رہا ہے، اور اس ٹائم دل چاہتا ہے شام کو کہیں پارک میں جا کے بیٹھنے کا، ہلکی ہلکی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا محسوس کرنے کا، ہاتھ میں ایک کپ کافی کی ہو تو انجوائے کرنے کا بڑا دل چاہتا ہے۔ تو یہ سب صحیح ہے، کیونکہ شروعات جب سردیوں کی ہوتی ہے یا جب سردیاں جا رہی ہوتی ہیں یا سردیاں آ رہی ہوتی ہیں تو اس ٹائم مزہ تو بہت آتا ہے، لیکن بیسک مسئلہ یہ ہے کہ وہی ٹائم جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے بیماری کا۔ ہمیں شروع سردیاں اور جاتی سردیوں میں جو نا بہت زیادہ اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان میں بہت بڑی بڑی بیماریوں کا مسئلے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہم کریں کیا۔ اگر ہم پہن اوڑھ کے بیٹھتے ہیں تو گرمی لگتی ہے، اور اگر ویسے ہم نارمل ڈریس پہن کے بیٹھتے ہیں تو اس میں ہوا لگنے کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں فالش وغیرہ نہ ہو جائے، مچھر کاٹنے کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ڈینگی نہ ہو جائے۔ تو آج جو میں بیماری بتا رہی ہوں وہ ہے ڈینگی پہ، کیونکہ ڈینگی بہت زور پکڑ رہا ہے اس ٹائم، اور میرے ارد گرد کے لوگوں کو، میری اپنی فیملی کے لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو ڈینگی ہوا، جو کہ وہی بات بے احتیاطی، موسم اچھا ہے، کچھ لوگ چھت پہ جا کے بیٹھ گئے، کچھ لوگ ویسے پارکوں میں چلے گئے، تو مچھروں میں سے کوئی نہ کوئی ایک مچھر ڈینگی والا ہوتا ہی ہے تو جو انہیں کاٹ گیا اور جس کی وجہ سے یہ بیماری ہو گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی بیماری اسٹارٹ ہو تو اسی ٹائم ہی آپ لاپرواہی نہ کریں، فوری طور پر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، ٹیسٹ کروائیں، کیونکہ آج کل بہت زیادہ طاقتور بیماریاں ہو رہی ہے، اللہ معاف کرے کہ جو سننے میں آ رہا ہے، تو ہمیں فوراً بخار ہو یا کوئی بھی علامات آپ کے پاس جسم میں محسوس ہو رہی ہے، آپ فوری طور پر اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں، ان کو دکھائیں، ان سے رجوع کریں، وہ ٹیسٹ لکھ کے ظاہر دیں گے تو اس سے پتہ چلے گا۔ اسی طرح ہمارے ایک فیملی ممبر کو ڈینگی ہوا، اس کی طبیعت خراب ہوئی، ہم لوگ اس کو لے کے گئے تو ہم نے جب ٹیسٹ کروایا تو پتہ چلا ان کو ڈینگی ہے۔ اب یہ جو ڈینگی ہوتا ہے اس کو، یہ تو ہوتا تو 5 سے 7 دن کے درمیان ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ 5 سے 7 دن آپ کو اس مریض کا بے انتہا خیال رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ بہت تیزی سے اس میں پلیٹلیٹس گرتے ہیں۔ اگر آپ اس کو وقت پہ اچھی غذا اور دھیان نہیں دیں گے تو کچھ ایسے لوگ بھی رہے میرے ارد گرد کے جو کہ تھوڑے سے ایجڈ تھے تو وہ ڈیتھ فرما گئے، لیکن کچھ ماشاءاللہ ینگ تھے تو وہ سروائیو کر گئے۔ لیکن اگر وقت پہ ہم لوگ نہیں دیکھتے یا اللہ تعالیٰ میں توفیق نہیں دیتا تو ہم اس کو نہیں دیکھ پاتے تو پھر بہت زیادہ نقصان ہوتا۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ 5 سے 7 دن کے درمیان بہت زیادہ بخار ہوتا ہے، یہ علامات بتا رہی ہوں، بہت زیادہ جسم میں درد ہوتا ہے، جو بیمار مریض ہوتا ہے وہ بہت بے چین، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، ہمیں بار بار اس کے پلیٹلیٹس دکھانے پڑتے ہیں جا کے، اور ڈاکٹر بھی کہتے ہیں ہمیں ہر ایک دن کے بعد آ کے دکھائیں تاکہ ہمیں معلوم ہوتا رہے کہ وہ کس طرح گر رہا ہے، کس تیزی سے گر رہا ہے۔ لیکن اگر ہم اچھی غذا دیں گے ان کو، جیسے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں پپیتے کے جو پتے ہوتے ہیں نا اس کا عرق نکال کے دینا ہوتا ہے، دن میں کم سے کم 2 دفعہ، زیادہ سے زیادہ 3-4 دفعہ دے دیں، لیکن کم سے کم 2 دفعہ تو لازمی دینا ہے، صبح شام عرق نکال کے اس کا۔ پھر اس کے بعد ہمیں سیب جو ہے ہرے رنگ کے، ان کے 3 سے 4 سیب یعنی 1 گلاس کے قریب اگر وہ مریض پی لے، لیکن کم سے کم آپ کو 2 سے 3 سیب لے کے اس کا عرق نکال کے اس میں 4-5 نیمبو کے قطرے ڈال کے وہ آپ کو صبح شام ضرور پلانا ہے۔ اس کے درمیان ہلکی غذا رکھنی ہے، اور پالک کے پتے، ان کی سبزی، گوبھی کی سبزی، دلیا، اچھا، اور سوپ، یہ سب چیزیں بھی دینی ہے۔ فروٹ چاٹ لازمی ہے۔ انار کا جوس آپ زیادہ سے زیادہ پلائیں، یہ جوسز سے آئرن ہوتے ہیں اور آئرن کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ آئرن آپ ان کو وقت پہ دیں، اس طرح کی ڈائٹ رکھیں تو انشاءاللہ ان میں پلیٹلیٹس گرنے کی مقدار کم ہوگی۔ تو آپ اس چیز کا کھانے کا خیال ضرور رکھیں اس طرح، اور انشاءاللہ اگر اس طرح کا کھانے کا خیال رکھیں گے تو پلیٹلیٹس کم گریں گے، لیکن اگر کھانے کا ڈائٹ کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر نقصان ہوگا۔ جب آپ غذا صحیح پہ دیں گے تو انشاءاللہ پلیٹلیٹس آپ کو پتہ ہے پھر کم ہی ہوں گے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ 5 سے 7 دن تک آدمی نہائے،
نہانے کی بے چینی بہت ہوتی ہے، ظاہر ہے وہ جب تیز بخار ہوتا ہے تو آدمی منہ ہاتھ تو دھلا سکتا ہے، لیکن نہانے کا نہیں ہوتا ہے کہ نہائے۔ ہاں بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے تو آپ تولیہ لے کے گرم پانی میں اس کو ہلکا نیم گرم پانی میں جتنا وہ جو مریض ہے برداشت کر سکے اس کو اسپنج کریں، اس کی صفائی صبح شام کی صفائی کریں تاکہ اس کو ہلکا محسوس ہو، لیکن اس کو نہلانا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد 5 سے 7 دن انشاءاللہ وہ خیریت سے گزر گئے، 7 دن کے بعد دوبارہ ٹیسٹ ہوگا۔ ویسے پلیٹلیٹس کا ٹیسٹ تو ہر ایک دن چھوڑ کے ایک دن ہوتا ہے، لیکن ایک فائنل ٹیسٹ ہوتا ہے دوبارہ ڈینگی کا، تو جب وہ نفی آ جائے تو پھر انشاءاللہ سب کچھ صحیح ہوتا ہے۔ لیکن سب کچھ صحیح ہونے کے باوجود ڈائٹ پلان آپ کو یہی رکھنا ہوگا، کھانے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ جو ہے کیا نام ہے سیب کا جوس، انار کا جوس، یہ زیادہ سے زیادہ لینا ہوگا، کیونکہ آپ کو کمزوری یہ 3 سے 6 مہینے کے درمیان بہت زیادہ رہے گی، آپ کے جسم میں درد بہت زیادہ رہے گا۔ اس لیے آپ غذا تو اپنی پوری پراپر ڈائٹ لیں گے، آپ پراپر جوس لیں گے، ساری چیزیں ویسی ہی کھائیں پیئیں گے جیسے کہ اس ٹائم کھا پی رہے تھے۔ یہ ہے کہ پرہیز تو ختم ہو جائے گا کہ وہ دال دلیا، لیکن پھر بھی میرے خیال سے وہ جو پلیٹ بھر کے بریانی کھانے سے بہتر ہے کہ آدمی صبح ناشتہ اچھا لے صحت مند، دوپہر میں فروٹ چاٹ خوب اچھی طرح بنائے پلیٹ بھر کے، اس میں سیلیڈ وغیرہ بھی ہوں، وہ دوپہر میں کھا لے، اور رات کو آپ نارمل جو کھانا کھاتے ہیں وہ کھا لیں، تو یہ بہت زیادہ فائدے مند ہوتا ہے۔ اس میں ان تینوں چیزوں میں کسی ایک ٹائم دودھ وغیرہ لے لیں، صبح کے ناشتے میں دودھ، انڈا بوائل، تلا ہوا انڈا نہیں وہ نقصان دہ ہوگا، بوائل انڈا لے لیں، تو وہ سب فائدے مند ہے۔ اپنی ڈائٹ کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ یہ ہمارے ہاں جو رواج ہوتا ہے بریانی کھانے کا، پلاؤ کھانے کا، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنا سیلیڈ اور فروٹ زیادہ کھائیں، جس سے انشاءاللہ آپ صحت مند رہیں گے۔ اور ویک ہوں گے تو آپ کو ہر بیماری اٹیک کرے گی، ویکنیس نہیں ہونی چاہیے کسی بھی عمر میں، اور وہ عمر کا جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے کہ آپ اچھی سے اچھی ڈائٹ، اور ڈائٹ میں فروٹ ضرور رکھیں۔ میں نے آج دیکھا ہے زیادہ تر بچے فاسٹ فوڈ زیادہ کھاتے ہیں، فروٹ چاٹ وغیرہ کم کھاتے ہیں، تو پلیز بچوں سے، ان کے والدین سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو فروٹ چاٹ زیادہ سے زیادہ کھلائیں۔ اور جو بڑے بچے ہیں وہ فضول چیزیں کھانے پینے سے، سگریٹ وغیرہ ان سے پرہیز کریں۔ اس کی جگہ آپ وہ جو پیسے کے ایک پیکٹ پتہ نہیں کتنے کا آتا ہوگا، اس کی جگہ آپ ایک دودھ کا گلاس لے لیں، جوس کا ڈبہ لے لیں، وہ پی لیں، ایک سیب لیتے ہوئے چلے جائیں، نارمل وہ کھاتے ہوئے چلے جائیں، تو وہ آپ کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ ڈینگی جو ہے تقریباً پوری دنیا میں 2019 میں سب سے زیادہ ہمیں محسوس ہوا ہے، ہمیں پتہ چلا ہے کہ ڈینگی بھی ایک ہے جو کہ بہت زیادہ، ویسے تو پتہ بہت پہلے چلے گئے تھے، لیکن 2019 سے بہت زیادہ تعداد میں بیماری پھیلی ہے یہ، اور یہ اور بھی مختلف بیماری کرونا وائرس وغیرہ ہے، یہ ہے، تو اس کے لیے بہت زیادہ ہماری حکومت نے ہم سب لوگوں کے ساتھ وہ کوآپریٹ کیا کہ نہیں ماسک پہننا ضروری نہیں، یہ چیزیں بہت ضروری ہے۔ تو آپ اب جس طرح اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ لوگوں نے، حکومت نے اور سب نے کرا ہے تاکہ یہ سب بیماری نہ ہو، تو ڈینگی کے لیے بھی پلیز حکومت سے میری یہ گزارش ہے، اور عوام سے بھی، محلے والوں سے بھی، کہ تھوڑے بہت پیسے ملا کے اسپرے کریں اپنے علاقوں میں، اپنے گلی محلوں میں، تاکہ یہ مچھر کے بیماری جو ہیں یہ سب دور ہوں۔ ہم ضروری نہیں کہ ہر کام حکومت میں ڈال دیں، ہمیں ہمارا اپنا بھی کوئی فرض ہوتا ہے کہ ہم تھوڑے سے پیسے ملا کے سب محلے والے اور یہ مشین منگا کے یہ اسپرے وغیرہ کروائیں گھر کے اندر، یا ہم اپنا اسپرے لے کے کریں، تاکہ ہمارے گھر محلے گلی صاف ہوں گے تو یہ سب بیماریاں دور ہوں گی۔ تو آپ پلیز ان سب چیزوں کا خیال رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ درخت لگانا ایک صدقہ جاریہ ہے، تو سب سے افسوس کی بات مجھے یہ ہوئی کہ جب ہم اپنے مریض کے لیے پپیتے کے پتے لینے گئے تو بہت سے لوگوں نے انکار کیا، شاید یہی وجہ تھی کہ ہمارے یہاں ڈینگی ہوگا تو ہمیں کام آئے گا۔ تو بھائی کچھ دینے سے کمی نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے کہ آپ دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو ضرور نوازے گا۔ ہو سکتا ہے آپ اپنے پیڑ سے پپیتے کے پتے دیں گے تو آپ کے گھر میں یہ بیماری ہی نہیں ہو۔ تو یہ جو درخت ہے، درخت لگانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ ایک درخت لگاتے ہیں، اس کے سائے کے نیچے کوئی بیٹھ کے ٹھنڈی چھاؤں لے گا، یا پرندہ پودا جو بھی فائدہ اٹھائے گا، تو اس کا ثواب آج جو اس نے لگایا اس کو ہوگا، تا حیات ہوگا۔ تو آپ کے اگر آپ نے پپیتے کے پتے کا استعمال کوئی کر رہا ہے، اس سے صحت مند ہو رہا ہے، تو اس کو فائدہ ہو رہا ہے، تو آپ کو ثواب ساری زندگی ہوگا۔
اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ یہ میرا جو چھوٹا سا میسیج ہے، درخت لگانا، صدقہ جاریہ کرنا یا ڈائٹ فوڈ لینا، تو اس چیز کو آپ ضرور غور کیجیے گا، اور کسی کے کام آئیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اس کا بدلہ دے گا، اجر دے گا، یہاں نہیں دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ اور سب سے بڑی ہمیں جو ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ کے نام پہ، اللہ کے کلام پہ پورا پورا ایمان اور یقین ہے، تو ہمیں اس کا نام لے کے نماز پڑھ کے اس سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ سورۃ انعام کی آیت 16 17 تین بار پڑھ کے دم کر کے پانی میں، اور مریض پہ اس سے ڈینگی کا علاج ہوتا ہے۔ اور سورۃ رحمان کی تلاوت آپ ضرور روزانہ اپنے گھر میں لگائیں، بلکہ خود کریں تو زیادہ بہتر ہے، اس سے بیماریاں دور رہتی ہیں۔ آیت شفا پڑھیں، اس سے بیماریاں دور رہتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے تاکہ ہم اپنے اللہ کو یاد رکھیں، نماز پڑھیں۔ جب ہم دن میں 5 دفعہ وضو کریں گے تو یقین جانیں جب یہ عمل آتا ہے نا، ہم جب کرتے ہیں تو اس سے ہمارے تمام گناہ، تمام بیماریاں جھڑتی ہیں۔ تو ہمیں اپنے رب کے آگے سجدہ گو ہونا چاہیے، اللہ کا ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے جو دی ہیں، اور جو نہیں دی ہیں ان کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ یقیناً ان میں بھی کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے، اور بیماری جو ہے وہ ہمارے گناہوں کی جو ہے وہ ہے کہ ہمارے گناہ جھڑتے ہیں، تو اس سے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ علاج پر وقت کریں، غذا صحیح لیں، اللہ کا شکر ادا کریں، نماز پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ تمام چیزوں سے محفوظ رہیں گے، اور وہ بیماری اور پریشانی کو بھی آپ ہلکا ہی محسوس کریں گے، اس کو بھی آپ انجوائے کریں گے۔ تو آپ کو میری اگر کوئی چیز بھی اچھی لگی ہو تو آپ شیئر کیجیے گا اور لائک کیجیے گا، کمنٹ میں بتائیے گا کہ میں نے صحیح کہا ہے کہ نہیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا